شر پسند کائنات میں سب سے بڑا وہ انسان ہے جسے ناموس رسالت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، جسے حضور کی شان سمجھ نہیں آئی، بلکہ عبداللہ بن رواحہ نے جنگ موتا کی طرف جاتے ہوئے حضور کی شان میں جو شعر پڑے تھے، آپ نے فرمایا فَمَن يَحْرُمْ نَوَافِلَهُ وَالْوَجْهُ مِنْهُ فَقَدْ أَرْضَىٰ بِهِ الْقَدَرُ۔ آپ نے فرمایا جڑا ساری زندگی حضور دی توجہ نہ حاصل کر سکیا، حضور دی ایک نگاہ بھی نہ لے سکیا اپنی طرف، کہ یہ جا کم نہ کیتا کہ حضور ایک نگاہ بھی انہوں ویکھے ہوئے کہ میرا غلام کیا کام کر رہا ہے۔ فرمایا تے والوجہ منو تے حضور دی توجہ حاصل نہ کر سکیا۔ فرمایا پوری کائنات آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک اس تو وڈا بد نصیب کائنات کوئی نہیں جڑا حضور دی توجہ حاصل نہ کر سکیا، کہ حضور فرمان میرا غلام کیا کر رہا ہے، میرا غلام کیا کر رہا ہے، میرے غلام پر کتنی مصیبت آ گئی۔ مولانا سید کفایت علی کافی راتی انگریزاں استریاں گرم کر کے آپ دے جسم تے لائیاں، نال نال جسم بھی پٹیا جا رہا، آپ دے جسم پورے تے استریاں پھیریاں، جسم پٹ دیتا، پھر مرچاں تے نمک بھر دیتے، تے تسی سوچ سکتے ہو پھر کی ہونا۔ تے مولانا دے جسم ہوتے جدو سارا کچھ پھر گیا تے انہاں کیا ہن اے راتی اچھڑے تے رووے، انہوں سویرے پھانسی لاواں گے۔ جدو مولانا نو وہ استریاں پھیر کے چلے گئے، مرچاں نمک پا کے چلے گئے، تو اتنی دیر حضور آ گئے۔ جی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اتنے انگلیاں کٹن دا درد بھی نہ رہا جدو حسن یوسف ویکھیا، تے حسن یوسف ویکھ کے جڑا تا انگلیاں کٹ دیتیاں، تے جدو حضور آ گئے تے مولانا جدو ویکھیا نہ رسول اللہ نو، نہ مرچاں یاد رہیاں، نہ استریاں یاد رہیاں، نہ پھانسی یاد رہی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ جی مینوں پتہ ہوندا تسی اس تو بعد آنا ہے تو میں تے پہلے ہی کرا لینا سی یہ سارا کچھ۔ پھر وہی نہ استری یاد رہی، نہ مرچاں، نہ نمک یاد رہا۔ انہاں سمجھا سی بابا تو راتی مر چکیا ہوئے گا۔ سویرے جدو گئے تو مولانا اینج کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا چلو اے کتے جانا، انہوں نے کہا ہویا کیوے؟ فرمایا جو ہونا سی وہ راتی ہو گیا۔ پھر پھانسی دے پھندے دی طرف جاندے جاندے مولانا نے نعت پڑھ دیتی۔ اسی انہاں دے وارث ہاں، انہاں دیاں دلیریاں سانو دلیر رکھیاں بیٹھیاں، ساڑھے جسم تے اجے نہ استری پھری، اجے مرچا نمک نہ پھریا، تے مولانا پھانسی دے پھندے دی طرف جاندے جاندے اینج کردیاں مولانا نے نعت پڑھ دیتی۔ وہ نعت دا شعر میری تقریر دا حاصل ہے تے میری زندگی دا بھی حاصل ہے، یہ سب فنا ہو جائیں گے کافی۔ انہاں دیاں استریاں رہیاں، انہاں دیاں نمک مرچا رہے، انہاں دے سلطنتاں رہیاں، انہاں دے ظلم رہے، لیکن رہے تے مولانا کفایت علی کافی دے شعر رہے۔ ماں انگریزوں کیا سمجھتے ہو مجھے استریاں پھیر کر پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کے بعد حضور کا دین مک جائے گا؟ فرمایا نہیں، سب فنا ہو جائیں گے کافی، ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے۔ یہ پاکستان پلیٹ رکھ کے نہیں ملیا، تے ساڑھے وڈے نے بنایا، تے اہل سنت و جماعت جو کوئی بندہ بھی ملک دا دشمن نہیں، ملک دا خیر خواہ، ملک دی ہر شے دا خیر خواہ، لیکن ایک گل یاد رکھنا، یہ ساریاں چیزاں جڑیاں اس گرد راہ تے قربانن جتے حضور ایک واری گزرے، بس اس پہ جگہ تے قربانن جتے حضور دی اونٹنی نے پیشاب فرمایا۔ یہ سانو کوئی مت دسے جی ملک یہ ہوتا ہے تو ڈی چوک یہ ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ ساری باتوں کا ہمیں علم ہے۔ سمجھ آئی بات کوئی نہیں؟ کائنات ایک کوئی ریڈ زون ہے جڑا رب نے بنایا، فرمایا میرے حبیب دے اتنا احترام کرنا ہے، جی انج ہو گیا تو پھر انج ہو جانا ہے، جی انج ہو گیا تو پھر انج ہو جانا ہے۔ کائنات ریڈ زون ایک کوئی ہے، وہ ہے ناموس مصطفیٰ، وہ ہے تعظیم مصطفیٰ۔ اسی اور کسے ریڈ زون نو نہیں مندے۔